ایک بڑے بزرگ تھے صوفی. اب کوئی ان کا جتنے لوگ بزرگ ہوتے ہیں ان کے کچھ مخالف بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک مخالف نے ان بزرگ کے بارے میں یہ کہا کہ تم تو کتے سے بھی بدتر ہو. منہ پر کہہ دیا کہ تم کتے سے بھی بدتر ہو. تو جواب میں ان بزرگ نے کہا کہ بھائی ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کتے سے بدتر ہوں یا نہیں ہوں. ابھی مجھے پتہ نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم سے محفوظ کر لیا اور جنت میں داخل کر دیا اس وقت تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں کتے سے بہتر ہوں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں پکڑ کر لی تو یقیناً میں کتے سے بدتر ہوں. مجھے کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کر رکھا ہے. لہذا تم جو کہہ رہے ہو کتے سے بدتر ہوں، ہو سکتا ہے ہوں کتے سے بدتر، اس واسطے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمانا ہے اور کیا فیصلہ کر رکھا ہے. تو جب کوئی اتنا بڑا بزرگ آدمی جو عابد ہے، زاہد ہے، لوگ اس کے پاس رجوع کرتے ہیں، لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کتے سے بھی بدتر ہونے کا احتمال رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کتا مجھ سے بہتر ہو، کیونکہ اگر مجھے جہنم میں داخل کر دیا گیا العیاذ باللہ تو یقیناً کتا مجھ سے بہتر ہے کہ اس کو جہنم میں داخل ہونے کا کوئی خطرہ نہیں. لہذا ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال نہ آنا چاہیے کہ میں اس سے افضل ہوں، علم میں افضل ہوں. ارے کیا پتا تم پیچھے رہ جاؤ اور وہ کم علم والا آدمی وہ تم سے آگے نکل جائے. اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس مال دولت زیادہ ہے لہذا میں اس سے افضل ہوں تو ٹھیک ہے، دولت تمہارے پاس بے شک زیادہ ہے، لیکن بعض اوقات وہ غریب آدمی جو جس کا بیچارے کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا مقام حاصل ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کرام بزرگان دین پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ آگے نکل جاتا ہے. فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال پراگندہ، جسم کے اوپر غبار چڑھا ہوا، مزدور آدمی جسم پہ غبار چڑھا ہوا، لوگوں کے پاس دروازے پر جائے تو لوگ دھکے دے کے نکال دیں، ایسا آدمی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا محبوب ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے اوپر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم سچی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی قسم سچی کر دیتے ہیں. تو کس کو تم حقیر سمجھو گے؟ کس کو اپنے آپ کو کس سے افضل سمجھو گے؟ اگر تمہیں اپنی نیکی پر گھمنڈ ہے کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتا ہوں، صف اول میں شامل ہوتا ہوں، یا میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی، اور میں روزوں کی بھی پابندی کرتا ہوں، میں صدقہ بھی دیتا ہوں، میں اور سارے نیک اعمال کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اور دوسرا آدمی جو ہے ان سب سے محروم ہے، تو بے شک محروم ہے. اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکال دے. لیکن اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھنا یہ انتہائی خطرناک بات ہے. یعنی ایک نمازی بے نمازی کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھے، اس کا بھی کوئی حق نہیں. کیا پتا انجام اس کا بہتر ہونے والا ہے یا تمہارا بہتر ہونے والا ہے. حدیث میں ایک بڑی خطرناک بات ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی ان کی نیک اعمال میں گزری اور ان کے اور جنت کے درمیان بالکل تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، لیکن اللہ بچائے بعد میں آخر میں ان کے حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ وہ آخر میں جا کر بے دین ہو گئے اور ملحد ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں جب خاتمہ ہوا تو خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی غفلتوں میں گزری، گناہوں میں گزری، بدعمالیوں میں گزری، لیکن جب موت کا وقت قریب آنے لگا اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی، توبہ کی توفیق ہو گئی اور ساری زندگی کے گناہوں سے اس نے توبہ کر کے معافی مانگ لی تو خاتمہ ایمان پر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اب دیکھو پہلا آدمی باوجود کہ وہ نیک تھا لیکن آخر میں جا کر اس کے حالات خراب ہو گئے اور اس کے نتیجے میں وہ جہنمی بن گیا. اور جو دوسرا آدمی جو ساری زندگی بدعمالیوں میں گزری تھی لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا، عمل صالح پر ہوا، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا. تو کس کو حقیر سمجھو گے؟ کس کو ذلیل سمجھو گے؟ اپنے آپ کو کس پر افضل سمجھو گے؟ پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے، تمہارا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے. لہذا ذلیل سمجھنے کا، حقیر سمجھنے کا کسی کو حق نہیں ہے. گناہ گاروں کو بھی ذلیل سمجھنے کا حق نہیں ہے. ان کے گناہ کی سے نفرت کرو، ان کی بدعمالی سے نفرت کرو، لیکن ان کی ذات کے اوپر ترس کھاؤ، ترس کھا کر دعا کرو، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیجئے، اس کی اصلاح کر دیجئے.